اچھا علی زفر صاحب، سر یہ فرمائیے گا، یہ جو عمران خان صاحب نے تنظیمی تبدیلیاں بھی کی ہیں، دیٹ ٹیلز اے لاٹ کہ شاید جو ایک ہارڈ لائنر ہے تحریک انصاف کے اندر، جو پرانے عمران خان صاحب کے لائلسٹ ہیں وہ بھی آئے ہیں. خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صدر جو ہیں جنید اکبر صاحب، انہوں نے کہا کہ جو ہومیوپیتھک قیادت ہے اس کو ذرا سائیڈ پہ کیا جائے، اور جس نے اصل برنٹ فیس کیا ہے وہ لوگ سامنے آئیں اور وہی پھر ایکشن میں بھی ہوں. کیا میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ بس احتجاج ہی پہ اب اکتفا کیا جائے گا کہ احتجاج کی صورت میں ہی اپنے مطالبات منوائے جائیں؟ پہلے تو میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی ری آرگنائزیشن، ایڈمنسٹریٹو انسائڈ ری آرگنائزیشن کے لیے یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنی جو پارٹی ہے اس کی قیادت کو ری آرگنائز کیا جائے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب جو تھے پی پی کے ان کے پاس بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہو پروونشل، وہ چیف منسٹر ڈفرینٹ ہوتا ہے، پارٹی کا ہیڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہی طریقہ کار نارمل ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے ایڈمنسٹریٹولی درست کیا. اس میں کوئی ایسی پالیسی شفٹ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک ہارڈ لائن کی آپ بات کر رہے ہیں، یا یقینی طور پہ آپشن جو مین ہمارے پاس ہے وہ اس وقت سیاسی آپشن ہی ہے، اور وہ سیاسی آپشن میں سول ڈس اوبیڈینس اور پروٹیسٹ اور پارلیمنٹ میں احتجاج اور پارلیمنٹ میں آواز اٹھانا، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارے مطابق اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لیگل سسٹم کو اتنا 26ویں امینڈمنٹ کے بعد کمزور کر دیا گیا ہے کہ اس وقت قانونی جنگ صرف لڑنا درست نہیں اسٹریٹجی. تو اس لیے ایک ذرا اسٹرانگر سیاسی اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے. خم صاحب، ایک تھوڑا سا آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بارہا حکومتوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ذرا میگنینمٹی دکھائیں، تھوڑا دل بڑا کریں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی استحکام تحریک انصاف نہیں لانا چاہتی، لیکن سم ٹائم ڈاؤن دا لائن آپ معاشی طور پر چلے میکرو اکنامک فگرز حکومت نے بہتر کر لیے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک سیاسی ٹرموائل موجود ہے آپ کوئی استحکام کی بات نہیں کر سکتے. اور تحریک انصاف اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، اور ان کی ایک خیبر پختونخوا کے اندر الیکٹڈ حکومت ہے. آج نہیں تو کل آپ کو بیٹھنا پڑے گا، کچھ باتیں کنسیڈ کرنی پڑیں گی، کچھ باتیں ان کی ماننی پڑیں گی، کچھ اپنی منوانی پڑیں گی. لیکن اس وقت جو ایٹیٹیوڈ ہے گورنمنٹ کا وہ یہ کہ آپ بھی بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں یا اوور کانفیڈنٹ ہیں، یا اس طاقت کی وجہ سے بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے ہیں جو کہ اس نظام کے ساتھ موجود ہے؟ نہیں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. حکومت کا جو موقف ہے وہ اس بنیاد پر ہے. ہم 26 نومبر کو لے لیتے ہیں، اب 2 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں منیب صاحب، اور کسی بھی ٹھوس صورت میں تحریک انصاف اپنے الزامات کے ثبوت نہیں لا سکی. آپ نے الزام کی نوعیت کا تعین کرنا ہے تفتیش سے پہلے، اور ہمارے پاس ابھی الزام کی نوعیت کا تعین ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ تھے، کیا ہوا، ان کے خیال میں کیا ہوا، تاکہ ہم نے تو ان کی بات کے اوپر چلنا ہے نا. تو وہ تو صرف ایک بہت ہی مبہم سا ایک الزامات کی دھند ہے جس کے اندر سے ہمیں سچ تلاش کرنا ہے. تو اگر وہ اپنے الزامات کو ٹھوس صورت میں لے آئیں گے تو حکومت کے لیے آسانی ہو جائے گی جوڈیشل کمیشن بنانے میں. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی ایکسٹینٹ کیا ہے. اسی لیے 10 سال پہلے 3 مہینے لگے تھے کہ جب ٹی او آر کا تعین ہوا، اور شاید تحریک انصاف اس لیے مفرور ہے مذاکرات سے کہ ان کو یاد ہے کہ جب ٹی او آر کے تعین کے بعد ایک ٹھوس صورت میں عدالتی کمیشن کے سامنے معاملہ رکھا گیا تو تحریک انصاف کے وہ کہہ رہے تھے جی گاڑیاں بھر بھر کے ثبوت ہیں، وہ سارے ردی ہو گئے. اور وہ کمیشن نے کہہ دیا کہ جی 2013 کے الیکشن میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی. تو اسی طرح آج بھی تحریک انصاف کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ جو الزامات کی دھند ہے یہ سچ کے سامنے پڑی رہے، اور یہ اپنا جو ایجنڈا ہے، چاہے وہ انتشار کا ایجنڈا ہے، اس کو قائم رکھیں. لیکن یہ میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ 2013 میں بھی اسی طرح کی ایجیٹیشن کے سامنے محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم پاکستان کو لوڈ شیڈنگ سے، دہشت گردی سے، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ سے، مہنگائی سے نجات دلائی تھی. اور پچھلے 1 سال میں اس تمام ایجیٹیشن کے باوجود شہباز شریف نے ملک میں
جو ہے وہ مہنگائی کو روک دیا ہے اپنی جگہ پر، انہوں نے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ درست کر دیا ہے، فورن ایکسچینج کو سٹیبلائز کر دیا ہے، ریزرو رائٹ. بڑھا دیے ہیں. تو ہمیں تو اس کی بہت پریکٹس ہے کہ چاہے ایجیٹیشن ہوگی، سڑکوں پہ خرابی بھی اٹ ہو، ڈزنٹ میٹر ٹو لیکن یو. ہم پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گے. ٹھیک. اب علی زفر صاحب ٹورڈز دی اینڈ سر میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا مختلف آپشنز ہیں تحریک انصاف کے پاس، سر کوئی ونڈو کھلی ہے کمیونیکیشن کی؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کے چند بڑے سین مائنڈ میں سے ہیں جو ڈائلاگ پہ بھی بلیو کرتے ہیں، ہر طرح کی انگیجمنٹ پہ بلیو کرتے ہیں. کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ونڈو ابھی ہے جس میں تعلقات بہتر ہونے کی کوشش ہو رہی ہو، انٹریکشن ہو رہا ہو، انگیجمنٹ ہو رہی؟ دیکھیے ایک ملاقات جو میڈیا پہ بھی آئی تھی ہوئی تھی بیرسٹر صاحب کی، جی بیرسٹر گوہر صاحب کی، جس وقت یہ مذاکرات چل بھی رہے تھے. وہ اس پہ مختلف چیزوں پہ بات ضرور ہوئی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ میری نظر میں اور مجھے جو انفارمیشن ہے کسی قسم کی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو رہی. اگر کبھی ہوئی یا کوئی ایسا موقع آیا تو ضرور آپ کو بتاؤں گا، لیکن فی الحال تو مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں. کچھ دیر پہلے میں بہت ڈیٹیلڈ ڈسکشن کر کے آیا ہوں عمران خان صاحب سے نڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ میں نے اچھی نیت سے یہ مذاکرات شروع کرائے تھے، لیکن مجھے اس وقت بھی اندازہ تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومتی پارٹی ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ مذاکرات فائنل کر سکیں، اور نمبر دو ان کی نیت بھی نہیں ہے، اور وہ ہمیں ایک طرح سے ڈیلے کرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی یہ معاملہ سارا ایک طرح سے نیگوشیشن میں ہی پڑا رہے کئی مہینوں. تو اس لیے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی اور کنڈیشنز لگائی تھیں جو میری نظر میں بڑی ریزنیبل کنڈیشنز تھیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ اب حکومت ایکسپوز ہو چکی ہے، نظر آ گیا ہے کہ ان کی نیت بھی نہیں ہے اور ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے اس معاملے کو حل کرنے کا، اس لیے وہ انہوں نے کال آف کر دیا تھا، ختم کر دیے تھے مذاکرات، اور فی الحال مذاکرات بالکل ختم ہیں، کوئی گنجائش نہیں اس میں. آپ نے استعمال کیا پینفل ڈیتھ، وہ میرا خیال ہے درست الفاظ ہیں، یہی پوزیشن ہے ان کی. وہ دفن ہو چکے ہیں مذاکرات. لیکن میں اپنی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی حکومت وہ دونوں کنڈیشن مان لے اور کہہ دے کہ ہم مانتے ہیں، ہمیں منظور ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم واپس خان صاحب کے پاس جائیں اور وہ پھر مذاکرات کا عمل شروع کر دیں دوبارہ. لیکن مائنس یہ دو کنڈیشنز جو تھیں، جو بڑی ریزنیبل کنڈیشنز تھیں، یہ کمیشن بنائیں اور جو بے گناہ ہیں لوگ ان کو رہا کریں، یہ دونوں کنڈیشنز اگر نہیں مانی جاتی تو پھر واقعی مذاکرات دفن ہے.